شہدائے کربلا کو سلامی عقیدت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کو عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ملک بھر میں جلوس اور مجالس۔ کراچی میں 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے اختتام پر مجلس شام غریبہ ہوئی۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی یوم عاشور کے جلوس میں شریک ہوئے۔ راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جلوسوں کے اختتام پر مجلس شام غریبہ برپا کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، کیمروں سے نگرانی۔ پنجاب کے 24 اضلاع میں موبائل فون سروس جزوی معطل۔ پشاور اور کوئٹہ میں بھی موبائل فون سروس بند رہی۔ یوم عاشور صبر، استقامت، ایثار، حق گوئی اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ صدر آصف زرداری کا یوم عاشور پر قوم کے نام پیغام، کہا واقعہ کربلا محض ایک تاریخی سانحہ نہیں، ایک دائمی پیغام اور ایک زندہ درس کا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا واقعہ کربلا پیغام دیتا ہے اصولوں کی پاسداری مہذب معاشرے کی بنیاد ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں عدل، صبر اور ذمہ داری کو فروغ دینا ہوگا۔ اختلافات اور انتشار کے بجائے باہمی احترام اور رواداری کو مضبوط بنایا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہدائے کربلا کی ابدی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی امت مسلمہ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ امریکہ اور جی سی سی کا مشترکہ بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایران نے مشترکہ اعلامیہ کو مداخلت اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے یہ علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور تنازعات کو ہوا دینے کی کوشش ہے۔ امریکی فوج خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کے لیے سراسر بوجھ ہے۔ امریکہ کا علاقائی ممالک کی سلامتی کا عزم محض بیان بازی اور کھوکھلا دعویٰ ہے۔ فلسطین اور لبنان کی مزاحمتی تحریکوں کو ایرانی پراکسی قرار دینا سراسر غلط اور حقیقت کے منافی ہے۔ خلیجی ممالک امریکہ اور اسرائیل کے بیانیے کی حمایت سے انکار کر دیں۔ ہمارا مشورہ ہے ایران مخالف پالیسیز کا حصہ نہ بنے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہتے ہیں امریکہ جلد ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدے گا۔ زرعی شعبے میں نئی جدت لائیں گے۔ ہم نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تیزی سے ختم کر دیا۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار مل گئے تو وہ اسے پہلے ہی گھنٹے میں استعمال کرے گا۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان کے قصبے مفادون پر حملہ، 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی۔ فضائی بمباری سے نبطیہ میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی بھی نسل کشی۔ جبالیہ البلد میں ڈرون حملہ، 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا شادی کی تقریب پر دھاوا، آنسو گیس کے شیل فائر کیے، دولہا کے 3 بھائیوں کو حراست میں لے لیا۔ فلسطینی خاتون پر بھی تشدد۔ حزب اللہ نے دریائے لتانی کے شمال میں غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل سے لبنان سے غیر مشروط انخلا کا مطالبہ، کہا اسرائیل کو ہر صورت مکمل اور غیر مشروط طور پر لبنان سے نکلنا ہوگا، جس کے بعد ہی ہتھیاروں پر بات ہوگی۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیل لبنان پر قبضے کی نیت سے آیا، مزاحمت نئے مرحلے میں داخل ہو چکی۔ لبنانی حکومت نصف لبنانی عوام کو اپنے خلاف نہیں کر سکتی۔ ایم او یو کو امریکہ اور اسرائیل کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا برداشت ہماری حکمت عملی تھی، کمزوری نہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ میں خارجہ پالیسی پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ رائٹرز نے رپورٹ میں لکھا اسرائیل پر جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کے بیانات میں واضح تضاد ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیل پر امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا الزام لگاتے ہیں، بیروت میں بمباری کی مذمت کرتے ہیں۔ مارکو روبیو کا اسرائیل کی حمایت میں بیان، حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی مہم کو جائز قرار دے دیا۔ جے ڈی وینس ایران کے ساتھ معاہدے کے حامی، جبکہ روبیو صف گیر خارجہ پالیسی کے حامی نکلے۔ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کو مستقبل میں صدارتی امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دونوں رہنماؤں میں اختلافات کی تردید کر دی۔
बहरी जहाज लेनोर डवीना के अमले के 22 ईरानी अरकान आज बहिफाजत कराची पहुंच गए। ईरानी अमले के अरकान को अमरीकी हुकाम ने रोका था। नायब वजीर आजम इसहाक डार का एक्स पर पैगाम बताया, ईरानी मिशंस के करीबी ताउन से बहरी जहाज के अमले की महफूज वापसी यकीनी बनाई जा रही है। ईरानी अमले की वापसी के लिए अमरीकी और ईरानी हुकाम के साथ करीबी राब्ते में रहे। अब तक पाकिस्तान ने 70 ईरानी भाइयों को वतन वापसी में मदद की। फलस्तीन और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम रियासती जबर और बदतरीन तशद्दुद का सामना कर रहे हैं। गैर मुल्की काबिजीन की तरफ से तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर शदीद तशवीश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तशद्दुद के मुतासरीन की हिमायत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, काबिजीन के जराइम की मजम्मत और उनकी जवाबदेही मुश्तरका आलमी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान दुनिया भर में तशद्दुद के मुतासरीन से पुरखुलूस यकजहती का इजहार करता है। मकबूजा कश्मीर में दहाइयों से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। आलमी बरादरी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अनासिर का एहतिसाब यकीनी बनाए। कश्मीरियों की गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ जद्दोजहद की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद में मजीद मजबूती वक्त की अहम जरूरत है। दुआ है हम एक परचम तले मुत्तहद हो जाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान के किरदार से उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को तक़वियत मिली। ईरान, फलस्तीन और लबनान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वो वक्त दूर नहीं जब फलस्तीन आज़ाद रियासत बनेगा। लबनानी अवाम इसराइली जुल्म सितम से निजात हासिल करेंगे। इंसानी आज़ा और टिश्यूज की स्मगलिंग का स्कैंडल बेनकाब। FIA और ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की इस्लामाबाद में मुश्तरका कार्रवाई। सेक्टर F71 और E11 में छापे। भारी मिकदार में इंसानी आज़ा बरामद। 3 चीनी बाशिंदों समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA का कहना है, बरामद शुदा तमाम प्लेसेंटा इंसानी है। मुल्जिमान इंसानी नाल को भेड़ की नाल जाहिर करके बैरून मुल्क स्मगल करते थे। निजी रिहाइश गाहों को आज़ा के जखीरा और पैक करने की लेबॉर्ट्रीज में तब्दील किया गया। मुल्जिमान मुख्तलिफ अस्पतालों से ह्यूमन प्लेसेंटा खरीद कर प्रोसेसिंग करते थे। प्लेसेंटा को खुश्क करके बैरून मुल्क स्मगल किया जाता था। विफाकी वजारतों में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियां। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 23 वजारतों और महकमों की रिपोर्ट जारी कर दी। 1900 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे और अरकान असम्बली की स्कीमें शामिल। बड़े माली घपलों और पार्लिमानी मंजूरी के बगैर अखराजात का भी इंकशाफ। सरकारी फंड्स में खुद बुद के 2 संगीन केसेस सामने आए। ऑडिटर जनरल ने जाली अदायगियों की निशानदही करके खामियां बेनकाब की। 87 अरब के सरकारी फंड बर वक्त इस्तेमाल न होने से लीप्स हो गए। रिपोर्ट में कहा गया, कमजोर निगरानी से कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी रकूम फौरी कौमी खजाने में जमा कराने की सिफारिश। सरकारी इदारों में एहतसाब का अमल मजबूत बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा। डेटा कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर से आशूरा के जुलूसों का जायजा लिया। IG बलूचिस्तान ने अमन व अमान के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सरफराज बुगटी ने कहा, यौम आशूर हमें हक, सब्र, कुर्बानी और बातिल के सामने डट जाने का दर्ज देता है। सिक्योरिटी इदारों के दरमियान मिसाली हम आहंगी अमन के क़याम की जमानत है। उलमा की रहनुमाई और सिक्योरिटी इदारों की काविशों से भाईचारे की फजा मजबूत होगी। सिंध हुकूमत ने आशूरा पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए। वजीर आला सिंध ने कहा, कोई मखसूस थ्रेट नहीं, लेकिन दुश्मन हमेशा मौके की तलाश में रहता है। हमें ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए जिससे शरपसंदी फैले। वजीर दाखिला सिंध ने भी कराची में मरकजी जुलूस के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पुलिस अफसरान और जवानों की पेशा वराना कारकर्दगी को सराहा। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा। सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। कहा, अवाम के इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए उलमा की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। IG सिंध जावेद आलम ओढो की मुहर्रम के सिक्योरिटी इंतजाम पर सिंध पुलिस को शाबाश। कहा, मजालिस, जलूसों की सिक्योरिटी क्लियरेंस और ट्रैफिक इंतजाम मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श रहे। पचास 50,000 कैमरों की मदद से 47,000 से ज्यादा मजालिस और जुलूसों की निगरानी की गई।
سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں امام بارگاہوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی. پہلی مرتبہ پینک بٹن اور QR کوڈ کے ذریعے امام بارگاہوں کو سیکیورٹی نظام سے منسلک کیا گیا. مجالس اور جلوسوں پر واٹر سپرے اور اینٹی اسموک گن کے ذریعے گرمی کی شدت کو کم کیا گیا. پورے نظام کی نگرانی وزیر اعلیٰ پنجاب نے خود کی. وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 589 ہو گئی. 3000 سے زائد زخمی، ہزاروں لاپتہ. وینزویلا کی وزارت صحت کا کہنا ہے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. ریسکیو آپریشن جاری، لوگ عمارتوں کے ملبے پر بیٹھے اپنے پیاروں کے منتظر. کراکس میں 24 گھنٹے بعد ملبے تلے دبی خاتون کو زندہ نکال لیا گیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی برادری سے وینزویلا کے لیے فوری امداد کی اپیل کر دی. کہا زلزلے کی تباہ کاریاں وینزویلا کے پہلے سے جاری انسانی بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہیں. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی. برنٹ خام تیل کی کمی کے بعد $72.38 فی بیرل پر آ گیا. امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کمی کے بعد $69.41 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ $66.30 فی بیرل ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں تیل قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں. پیٹرول $225 فی لیٹر کیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ. کہا معیشت کا پہیہ چلانا ہے تو پیٹرول اور ڈیزل سستا کرنا ہوگا. پیٹرولیم لیوی کا خاتمہ کر کے عوام کو حقیقی ریلیف دیا جائے. حکومت کرایوں سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح پر لائے. کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آزاد جموں کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب. پرتشدد کارروائیوں کے لیے اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے عناصر گرفتار. پولیس ذرائع کا کہنا ہے ڈڈیال سے راولہ کوٹ اسلحہ لے جانے والے 2 افراد کو ناکے پر رنگے ہاتھوں پکڑا. ملزمان نے انکشاف کیا وہ انتشاری کمیٹی کے شرپسند سرغنہ، مہران، ایمان اور ناظم کے لیے کام کر رہے تھے. نعیم اور عاقب نے اعتراف کیا وہ ایکشن کمیٹی کے رکن اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں. مصنوعی اور غیر قانونی منشیات کی نئی اقسام نوجوانوں کے لیے سنگین خطرہ بن رہی ہیں. منشیات کا استعمال فرد، خاندان اور معاشرے کو متاثر کرتا ہے. صرف قانون نافذ کرنا کافی نہیں، آگہی، تعلیم اور بحالی پر بھی توجہ دینا ہوگی. صدر آصف زرداری کا منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن پر پیغام. کہا سوشل میڈیا پر منشیات کو فیشن اور کامیابی کی علامت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. منشیات سے پاک نسل کی تشکیل کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں. اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے نیٹو چیف کا بیان مسترد کر دیا. پیرس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کہا اٹلی نے ایران کے خلاف جنگ میں کبھی حصہ ہی نہیں لیا. ان کے ملک نے اڈوں کے استعمال سے متعلق محض اپنے وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں. نیٹو چیف کو سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ اٹلی سے کس قسم کی پروازوں کی اجازت دی گئی تھی. دعویٰ کیا نیٹو چیف نے اپنی غلطی درست کرتے ہوئے اس بارے میں وضاحت بھی کی ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ شاہی خاندان کی ٹیکس تفصیلات شائع کر دی گئی. شاہ چارلس سوم نے گزشتہ مالی سال میں تقریباً 13 ملین پاؤنڈ ٹیکس ادا کیا. برطانوی بادشاہ قانونی طور پر انکم ٹیکس، کیپٹل گینز ٹیکس یا وراثتی ٹیکس ادا کرنے کے پابند نہیں ہوتے، لیکن 1990 کی دہائی میں طے پانے والے ایک رضاکارانہ معاہدے کے تحت بادشاہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. یورپ میں سورج آگ برسانے لگا. ریکارڈ توڑ گرمی. اسپین میں 4 روز کے دوران 212 افراد جان کی بازی ہار گئے. کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. پیرس میں 24 گھنٹے کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے 25 واقعات رپورٹ ہوئے. فرانس بھر میں 3 سالہ بچے سمیت 52 افراد جان سے گئے. سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. نیدرلینڈز میں ریڈ الرٹ جاری. برطانیہ کے بیشتر حصوں میں پارہ 36 ڈگری سے اوپر چلا گیا. شدید گرمی کے باعث اسپتالوں میں کولنگ سسٹم بیٹھنے سے طبی آلات نے کام چھوڑ دیا. غیر ہنگامی آپریشنز اور اسکین عارضی طور پر ملتوی کر دیے گئے.
स्वीडन की वजीर यूरोपीय यूनियन के इजलास में 3 माह के बच्चे को साथ ले आई। इजलास के दौरान तकरीर की, बच्चे को भी संभालती रही। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आपको एक अच्छा वजीर और माँ बनने में से किसी एक का इंतखाब करने की जरूरत नहीं, हम दोनों काम साथ कर सकते हैं। इंडोनेशिया में बच्चों के 47 लाख सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। इंडोनेशिया में हुकूमती पाबंदियों के बाद टिकटॉक और यूट्यूब का बड़ा एक्शन। टिकटॉक ने 41 लाख और यूट्यूब ने 6 लाख बच्चों के अकाउंट्स ब्लॉक किए। कवानीन के तहत 16 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट्स बंद करना लाजमी है। इंडोनेशिया के वजीर मवासलात का कहना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी कवानीन पर सख्ती से अमल करना होगा। पाबंदी का मकसद बच्चों को ऑनलाइन हरासानी और सोशल मीडिया की लत से बचाना है।